الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 14 فروری کے دن ویلنٹائن ڈے کے نام پر منایا جاتا ہے، اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس کی تاریخی حیثیت کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک عیسائی پادری تھا جس کا نام ویلنٹائن تھا، اور اس کی ایک کلیسا تھی جس کے ساتھ وہ محبت کیا کرتا تھا۔ تو وہاں ایک قانون ہوتا ہے عیسائیت کے ہاں کہ راہب اور راہبہ آپس کے اندر نکاح نہیں کر سکتے۔ تو اس راہب نے، ویلنٹائن نامی راہب نے، یہ بات گھڑی کہ میرے خواب میں یہ آیا ہے کہ اگر کوئی راہب اور راہبہ 14 فروری کو آپس میں ملاقات کر لیں تو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح ان دونوں نے آپس کے اندر محبت کی، تو اس کے بدلے میں ان دونوں کو قتل کر دیا گیا، راہب اور راہبہ کو، ویلنٹائن نامی راہب اور راہبہ کو دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ تو اس دن لفنگوں نے محبت کے قتل کے اوپر، یعنی کہ محبت کا آج قتل کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس دن کو تجدید محبت کے نام سے منانا شروع کر دیا، اور جس کا نام ویلنٹائن ڈے رکھ دیا گیا۔ تو اس کی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے، اس کے منانے والے گویا غیر مسلم کے مشابہت اختیار کر رہے ہیں، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے اس کا تعلق اسی قوم کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں، دیکھیں کہ آپ کس کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں ویلنٹائن ڈے منا کر۔ اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو یہ بات پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے اندر فحاشی کو عام کر دیں، ان کے لیے وعید کیا ہے؟ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب ہے، جو بے حیائی اور فحاشی پھیلاتے ہیں۔ یقیناً یہ کام بے حیائی اور فحاشی کا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اے مسلمانوں جب تم میں حیا نہ رہے، فاصنع ما شئت، پھر جو چاہے تم کرتے رہو، تمہارے اندر تو حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک صحابی کھڑا ہوا دوسرے صحابی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا کہ حیا کرنا چاہیے، شرم کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعہ، اس شخص کو چھوڑ دے، فإن الحیاء من الایمان، کیونکہ حیا تو ایمان میں سے ہے۔ جس کے اندر حیا ہے اس کے اندر ہی ایمان ہو سکتا ہے، اور جس کے اندر ایمان ہے اس کے اندر حیا ضرور ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، حیا بھی اور ایمان بھی۔ اور دین اسلام کے اندر محبت کا کیا معیار ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو دو بندے آپس کے اندر محبت کرتے ہیں، کل قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، تو اس وقت دو آدمی ایسے بھی ہوں گے تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، دو شخص صرف اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوں گے، ایسے دو آدمیوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اور کل قیامت والے دن دو آدمیوں کو بلایا جائے گا اور انہیں
اللہ رب العالمین اپنے نور کے منبروں کے اوپر جلوہ افروز فرمائے گا، ان کے اوپر انبیاء شہداء رغبت کر رہے ہوں گے، رشک کر رہے ہوں گے انبیاء اور شہداء، اور وہ دو لوگ کیا ہوگی ان کی خصلت؟ وہ صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے۔ تو یہ تو آپس کے اندر محبت ہے۔ اب یہ جائز اور ناجائز محبت کیا ہے؟ یہ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام پر راستے میں کھڑے ہوئے لفنگے یہ گزرتی ہوئی لڑکیوں کو، اپنی محبوباؤں کو پھول پیش کرتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ سراسر کفار کی مشابہت ہے، اور کفار کی مشابہت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہی یہ محبت صرف اسلام کے اندر میاں بیوی اور اس کے ساتھ ساتھ لونڈی کے ساتھ جائز ہے، اس کے علاوہ ایسا کوئی رشتہ نہیں جس کے ساتھ اتنے کلوز معاملات رکھے جائیں۔ دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز میں صدقہ ہے، تم میں سے اگر کوئی شخص اپنی اہلیہ کے پاس بھی آتا ہے تو اس کے اوپر بھی صدقہ ہے، یعنی کہ اس کے اوپر بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، اللہ کے پیغمبر اس کام میں بھی صدقہ ہوتا ہے، اس کام میں بھی اجر ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہارا کیا خیال ہے، لو وضعها فی حرام، اگر یہ کام وہ ناجائز طریقے پر کرتا، کسی غلط جگہ پر کرتا، کیا اس کے اوپر گناہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے پیغمبر، اس کے اوپر تو گناہ ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب غلط کرے گا تو گناہ ہوگا، تو جب صحیح کرے گا تو ثواب بھی ہوگا۔ تو یہ ہے اپنے صحیح راستے کا تعین کرنا چاہیے، کفار کی مشابہت سے بچنا چاہیے، یہ ایک لعنت ہے اور اس لعنت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسلام کا کتنا پاکیزہ دین ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت قریب آیا، فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جنازے کو رات کی تاریکی کے اندر لے کر جانا، میرے جنازے کے اوپر کسی غیر محرم مرد کی نظر بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ ہے خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار ہے، سیدہ ہے، اس کے کیا حال ہے حیا کے بارے میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے علی جب تیری نگاہ کسی غیر محرم عورت پر پڑ جائے، پہلی نگاہ معاف ہے، اس کو فوراً ہٹا لیا کر، جب دوسری نگاہ پھر ڈالے گا تو اس کے اوپر گناہ ہوگا تجھے۔ یہ ہے صحابہ کرام، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کتنا حیا ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کنواری لڑکی سے بھی بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر حیا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کسی نامحرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ایک عورت آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے ہاتھ پھیلا کر بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عورت اپنا ہاتھ اپنے پردے کے اندر کر لے، تیری بیعت میرے ساتھ ایسے ہی ہو چکی ہے، میں تیرے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا کیونکہ تو نامحرم عورت ہے۔ اور اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کیا ہی کہنے ہیں، کتنا با حیا ہیں، ان کے حیا کی تو تعریف فرشتے بھی کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام سارے با حیا ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیا والے ہیں، قرآن کے اندر حیا کا درس ہے، اور شیطان ہمیں فحاشی اور یعنی بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فحاشی اور یعنی کا حکم نہیں دیتا۔ یہ غیر شرعی رسومات ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے۔ جو شخص ان سے دور رہے گا اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ رب العالمین کے ہاں یقیناً انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔